اب ایک اور روایت آپ کو سنا دوں. جناب سیدہ کا آپ کو ایک معلوم ہے کہ میری بیوی زہرا ہے, اور ایسی زہرا ہے جس کے لیے میں نے شاید آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمان ہے امام کا کہ مولا کائنات کی خاطر سیدہ کے رخ سے 3 مرتبہ نور ظاہر ہوتا تھا دن میں. پہلی مرتبہ صبح فجر کے وقت سیدہ کے چہرے سے نور جاری ہوتا تھا, اور وہ نور سفید رنگ کا ہوتا تھا. اس کے بعد دوپہر میں سیدہ کے چہرے سے زرد رنگ کا نور جاری ہوتا تھا, اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ سیدہ کے چہرے سے مغرب کے وقت سرخ رنگ کی روشنی جاری ہوتی تھی, اور وہ روشنی چہرہ جناب سیدہ پر ہمیشہ ایک حلقے کی مانند رہتی تھی, یہاں تک کہ جس وقت امام حسین مولود ہوئے, جیسے ہی میرے مولا کی ولادت ہوئی, وہ جو چہرے پر سیدہ کے سرخ نور تھا نا, وہ امام حسین میں منتقل ہوا. اس کے بعد امام نے کہا صرف حسین میں منتقل نہیں ہوا, بلکہ اس کے بعد سے لے کے آخری حجت تک ہر امام کے چہرے پر وہ حسینی نور جگمگاتا رہے گا. یہ ہے میرا مولا حسین. کس کس رخ سے مولا کی فضائل بیان, کہ جو نور سیدہ سے نور حاصل کرے تو چہرے پر نور امامت ہے, اور کیونکہ امامت کا نور حسین کی پشت سے جاری ہو تو یہ نور کی سرخی آخری امام تک جاری رہے, بتانے کے لیے کہ حسینی نور ہے. تو اب میرا مولا وہ ہے کہ اب کل بھی بات ہو رہی تھی, روز ہی بات ہوتی ہے پورا مہینہ, اور ہر وقت آپ یہ ذکر آپ کو ازبر ہے کہ میرا مولا وہ ہے کہ جس نے ابھی تو انگڑائی بھی نہیں لی. دیکھیں نا, اگر میں یہاں پر کہوں کہ مولا آپ نے ولادت کے بعد 3 روز کی مدت ولادت میں انگڑائی لے کے کلہ ازدر کو چیرا ہے, لیکن میرا مولا حسین وہ ہے کہ جس نے ابھی جھولے میں ہی کوئی نہ جنبش کی ہے, نہ اپنی کلائیوں کو جنبش دی, نہ اپنی بند کلائیوں کو کھولا ہے, فقط زہرا کا لال جھولے میں آیا ہے. اور جھولے میں آنے کا کمال یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے تو گناہ پانے والا سزا اللہ کی طرف سے, دیکھیے اللہ کی سزا کا نام ہوتا ہے عذاب. تو اگر فاطمہ وہ ہے کہ جو گناہ گاروں کو جہنم سے چھڑوا کے جنت میں لے جائے, تو حسین وہ ہے کہ جو ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم فاطمہ کے حقداروں میں شامل ہو سکیں. اگر حسین نہ ہو تو کس طرح پتہ چلے گا کہ علی کون ہے, فاطمہ کون ہے. اسی لیے میرے مولا نے معرکہ کربلا میں ہی کہا تھا, میں وہ ہوں جو ابن زہرا ہے. اپنا تعارف کرواتے ہوئے خط بھی بھیجے نا میرے مولا نے, تو لکھ کر کہا تھا کہ میں حسین ابن زہرا ہوں, میں حسین ابن فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ ہوں. تو جو زہرا کے تعارف کا مقصد ہو, جو پیشانیوں پر لکھوائے گا کہ تو محب زہرا ہے, وہ ہے میرا مولا حسین. تو میں نے آپ سے کہا فطرت شفایاب ہوا. کیوں؟ کیونکہ وقت ولادت امام حسین 70,000 ملائکہ دست بستہ ہو کر مبارکی کے لیے آ رہے تھے, اور یہ وہ فرشتہ تھا کہ جس کے بدن پر 12,000 بازو تھے, اور ہر بازو میں اتنی طاقت تھی اور اتنا بڑا تھا کہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر. اور فقط اتنا سوچا تھا اس نے کہ جتنے میرے میں طاقت ہے کسی اور فرشتے میں نہیں. ارے دیکھیے نا, شیطان جیسا تو نہیں کہا نا کہ میں علیین جیسا ہوں, بس اس نے تو اپنے جیسوں سے ہی مقابلہ کیا تھا, لیکن خدا کو وہ گوارا نہیں ہوا. اور اللہ نے سمجھایا کہ جو طاقت والے ہیں ان کا مقام دیکھ, کہ اگر وہ جھولے میں ہو, ابھی انگڑائی نہ لے, اپنی بند مٹھیاں بھی نہ کھولیں, تب بھی ان کی طاقت یہ ہے کہ تجھ جیسے ہزاروں کو شفا یاب کر دے. یہ ہے طاقت حسین کی.
اور کیونکہ ابھی بطول آنٹی ایک جملہ کہہ رہی تھی نا کہ تعداد کم ہے تو لگے نا آنٹی کو کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں لگے گا؟ کیونکہ ہر انسان، ہر مومن جو یہاں بیٹھا ہے نا وہ 72 سے کم نہیں ہے. وہ ایک فرد واحد 72 سے کم نہیں. تو پھر یہاں تو پھر 72 کے قریب تو ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام 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 یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حسینی یا حسین، نعرے حسینی یا حسین. شاہ کربلا بلند تر سلام. تو یہ جو جملہ میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں نا کہ 70,000 ملائکہ فقط روح انور امام حسین کو دیکھنے آئے تھے، مگر جسارت نہیں کہ در سیدہ سے آگے پرواز کریں. اگر میں یہ کہوں کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے، جہاں جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں آگے جا نہیں سکتا، وہ عرش کا سدرۃ المنتہا ہے. در سیدہ فرش پر سدرۃ المنتہا ہے، جس سے آگے فرشتوں کی اوقات نہیں کہ وہ سیدہ کی دہلیز کو پار کر سکے. بس اتنی اجازت ملی تھی، بس جو بیمار ہے وہ رگڑتا ہوا پیروں کو جائے اور جا کر مولود کے جھولے کو مس کرے. کہ کریموں کا خاندان ہے نا، کریم ابن کریم ہے. فقط اجازت ملی تھی کہ ایسے جاؤ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کس طرح لائے تھے، کس طرح فطرت کو لائے تھے، گھسیٹتے ہوئے لائے ہیں. تو جو کوہنیوں کے بل چلتا ہوا حسین کے گہوارے تک آئے، اتنی اجازت ملی ہے. تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کیونکہ پیچھے لکھا ہے کہ حضرت عباس کی خوشی منا رہے ہیں. یہ میں نے ساری جو بات ہے نا وہ سب تمہید میں گزار دی، اس لیے کہ میں ایک جملے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں. وہ اس لیے کہ جس کے ایک دیدار کے لیے اللہ اجازت دے 70,000 ملائکہ کو عبادت چھوڑو جا کر حسین کے چہرے کی، بلکہ چہرے پر تو شاید تمہیں اجازت ملے نہیں، مگر جا کر خوشبو حسین کو محسوس کراؤ. اتنی اجازت ملی ہے نا. تو میں نے یہ جملے اس لیے کہے کہ حسین وہ کہ جس کے لیے ملائکہ عبادتوں کو چھوڑ کر فقط خوشبو نور حسین کے دیدار کے لیے آئے، اور عباس وہ ہے جس کی آمد پر حسین اپنی عبادت کو چھوڑ کر حجرائے ام البنین میں آ کر کہے اماں آپ کو اپنا پہلا لال مبارک، حسین کو اپنا بازو مبارک، زینب کو اپنی ردا مبارک. علماء نے لکھا ہے صیغہ مبالغہ پر مولا نے حضرت عباس کا نام رکھا. اور دیکھیے یہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی، سنت آئمہ ہے، سنت معصومین ہے، خود رسول کی سنت ہے کہ ناموں پر رسول نے اللہ پر سبقت نہیں کی. اور یہ وہ میرا مولا ہے کہ ایسا مولا ہے جس کے لیے ایک لقب ہے مبشر الشجاع، کہ جس کی بشارت ہی شجاعت پر ہے. کون سی بشارت؟ کہ اے علی لوح محفوظ پر تیرے ایک بیٹے کا نام عباس ہے، اور وہ بیٹا ہے کہ جسے اللہ نے تیری طرح شجاع بنایا ہے، تمہاری طرح کرار بنایا ہے، تیری ہی طرح غیر فرار بنایا ہے، تیری ہی شبیہ بنائی ہے، تیرا ہی عکس بنایا ہے. حسن تیرا دے کر اللہ نے اس حسن کو اور نکھارا ہے. تو اب کیوں دو چیزیں ملی ہیں نا، قمر بنی ہاشم ہے اور اس لیے حسین زیادہ ہیں. دس بستہ کہہ رہی ہوں کہ میرے مولا سے زیادہ حسین اس لیے ہے کیونکہ علی ہے وہ کہ جو شاید پچھلے سال بھی یہی جملے کہے تھے، علی وہ ہے کہ جسے یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں کیا خاندان میں بھی کسی ایک نے نہیں کہا کہ علی مجھ سے متشابہ ہے. کائنات میں کوئی یہ چیلنج کر کے
علی وہ ہے کہ جو میرے سے ملتا ہے. اسی لیے تو رسول نے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا کہ دیکھو یہ کسی سے نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ عین اللہ ہے، اس کی آنکھ عین اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، یہ کل کا کل نفس اللہ ہے، چہرہ اس کا وجہ اللہ ہے. تو علی وہ ہے جس سے جو کسی سے نہیں ملتا، مگر عباس وہ ہے جو علی کی شبیہ ہے. اور کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، سبھی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا. حیدری یا حیدری یا عباس علمدار کی شان پہ بلند تر دیکھیے علی کسی سے نہیں ملتا، مگر جو علی سے مل رہا ہے وہ عباس ہے. اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں مولا تیرا آگے دست بستہ ہو کر کہہ رہی ہوں کہ آپ حسین، آپ جمیل، آپ مگر عباس وہ ہے کہ جو صرف علی کا عکس نہیں ہے بلکہ اسی عکس میں اگر زہرا کی دعا کا امتزاج مل جائے تو پھر حسن وہ ہونا چاہیے کہ قد ایسا ہو کہ آسمان رشک کرے، زلفیں ایسی ہو کہ واللیل شرمسار ہو جائے، آنکھیں ایسی ہو کہ والقمر شرما جائے. تو جب حسن اللہ دے تو پھر سجا کر دے، حسن بھی ہو علی والا تو پھر اللہ وہ قد عطا کرتا ہے کہ جس کا ایک لقب سید الفرسان ہے. اور کیسا فرسان ہے؟ ایسا کہ جو شہنشاہ شاہ سوار ہے. با وفا با وفا یا عباس، یا عباس، علمدار علمدار یا عباس، یا عباس، مثل حیدر قرار یا عباس، یا عباس. حاجی عباس علمدار کی شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد جو ایسا سید الفرسان ہے کہ جو شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد کہ جو شاہ سواروں کا بھی سردار ہے. اور اس دن بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ایسا شاہ سوار ہے کہ یہ جملے تو اکثر ہی آپ سب سنتے ہیں کہ جب میرا مولا اپنے راہوار پر، کسی اور کے نہیں، اپنے راہوار پر جو عطائے رسول ہے اس سواری پر جب عباس جیسا سوار ہو. میں نے آپ سے کہا کہ علی کی شبیہ کو جب اللہ اور نکھار کر بھیجے تو عباس آتا. اور کس طرح سے آتا ہے کہ یہ جملے تو آپ سنتی ہیں کہ میرا مولا راہوار پر بیٹھے تو زمین پر خط بن جائیں، مگر جب میرا مولا اسی گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑتا ہے نا تو تاریخ نے لکھا جب میرا مولا اپنے پیروں کو رکاب سے نکالے تو زمین پر خط بن جائے، اور جب رکاب میں پیر ڈالے تو میرے مولا کے دونوں زانو چہرے سے چھپ جائیں. یعنی اللہ نے اس قدر طویل قد عطا کیا ہے میرے مولا کو. یا عباس، 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 یا عباس. جس کا ایک لقب ہے وفادار اعظم، اس لیے کیونکہ کربلا میں کوئی ایسا نہیں اصغر سے لے کے علی اکبر تک کہ جو اس میں 80 برس کے بوڑھے سے لے کے 6 ماہ کے بچے تک سب وفادار، لیکن عباس کا لقب ہے وفادار اعظم. کیونکہ ابھی آپ منقبت میں ایک جملہ پڑھ رہے تھے، نہ جانے کون پڑھ رہا تھا، کہ جسے اللہ نے یہ بھی عطا کیا ہے کہ جو ضبط کا سردار ہے، کہ جو قوت رکھے، طاقت رکھے اور اس پر اپنے اوپر قابو رکھے، اسے کہتے ہیں وفادار. کہ جو سردار کی ابرو کے اشارے پر اپنے اوپر ضبط رکھے اسے کہتے ہیں عباس. وہ کہ اگر حسین سید الشہداء ہے تو میرا مولا افضل الشہداء ہے، اس لیے کہ کوئی شہید مرتا نہیں ہے، اور ان شہیدوں کا جو سردار ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ غازی ہو. اس لیے
نے کہا کہ اے میرے حبیب اپنے بچوں سے کہہ دو, اپنے نوازوں سے کہہ دو کہ عباس کو کربلا میں کوئی شہید نہ کہے. عباس غازی ہے, ان شہیدوں کا استاد بھی ہے, ان شہیدوں کا سپہ سالار بھی ہے, ان کا سردار بھی ہے, ان کو سکھانے والا بھی ہے. اس لیے یہ غازی, ارے جب جو سردار ہے وہی غازی. بھائی دیکھیں نا, سردار سپہ سالار غازی ہو. فوج کی قدار و مدار ہے کس پر؟ سپہ سالار پر. سپہ سالار ہار گیا, فوج ہار گئی. اس لیے کہا نہیں حسین تیری فوج کبھی ہار نہیں سکتی, اس لیے کہ سپہ سالار ہی غازی ہو تو پھر ہارے گا کیسے؟ یہ ہے میرا مولا عباس. اور ابھی میری بہن نے کہا نا کہ میرے مولا کا ایک لقب عبد الصالح ہے, اور امام نے اپنے اصحاب کو یہ تاکید کی کہ دیکھو جب تم روضہ حضرت عباس پر جاؤ تو اپنے سینے سے زری کو چپکا لو, اور چپکانے کے بعد سب سے پہلا سلام کرنا السلام علیکہ یا عبد الصالح والمتی الرسول والامیر المؤمنین والحسن والحسین. تو جسے پروردگار عالم نے متی رسول کا درجہ دیا ہو, ارے آنکھ کھول کر جس نے رسول کو دیکھا ہی نہیں, آنکھ کھولی تو رسول کا دیکھا نہیں, مگر اللہ نے رتبہ اتنا بڑھایا کہ گویا علی کی اطاعت رسول کی اطاعت, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. اس لیے جب بھی زیارت پڑھو کہو متی اللہ و رسول و امیر المؤمنین والحسن والحسین, کہ صرف یہ حسین کا متی نہیں ہے بلکہ حسن کا بھی ہے, علی کا بھی ہے, رسول کا بھی ہے, اور جو رسول کا ہے وہ گویا خدا کا بھی متی ہے. کہاں تک بیان کروں اور کہاں تک کوئی بیان کر سکتا ہے. بس آخری جملہ یہ کہہ کر بات کو تمام کر دوں گی, جس کی مدحہ فاطمہ زہرا ہو, جس کی مدحہ سرائی نور آنے سے پہلے فاطمہ کر رہی ہو, اس کی مدحہ سرائی ہم اور آپ کیا کریں؟ صرف اس کے کہ ہم فاطمہ کی تسبیح کے دانوں پر عباس کی آواز کو سن رہے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ شکم شکستہ ہونے کے بعد سیدہ نے 2 ہی دعائیں مانگی, اور میں شاید پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکی ہوں کہ 2 ہی مانگی ہیں دعائیں. ایک وہ کہ جو انتقام لے, ایک وہ جو مددگار ہو. تو 2 ہی دعائیں مانگی, اور سیدہ جس دعا کو مانگ لے وہ قابل تسخیر ہو نہیں سکتی ہے. اس لیے ایک غازی ہے ایک قائم ہے. 2 ہی دعائیں مانگی, ایک غازی ہے ایک قائم ہے. تو جس کی دعائیں ہمیشہ آباد رہیں, اس دعاؤں میں سے ایک دعا کا نام ہے عباس. اور جب تک عباس ہے حسین کی نگری آباد ہے. مولا عباس کی شان میں بلند تر صلوات. بس مومنات, بات کو تمام کرتے ہوئے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے باب الحوائج حضرت عباس, تجھے اس کا واسطہ جو زینب کی ڈھارس ہے, تجھے اس کا واسطہ جو اکبر اور قاسم کا استاد ہے, تجھے اس کا واسطہ کہ جو حسین کے چہرے کی مسکراہٹ ہے, تجھے اس کا واسطہ کہ جو حسن کے دل کا قرار ہے, وہ جس کی پیشانی کو کبھی حسن چومتے تھے اور کبھی حسین چومتے تھے. جب بھی بابا کی یاد آتی تھی کبھی تو اس وقت حضرت عباس کے چہرے کا دیدار ہوتا تھا. اگر میں کہوں کہ حسن اور حسین جب مشکل میں ہوتے تھے تو مشکل کشا یاد آتا تھا, اور جب مشکل کشا یاد آتا تھا تو عباس کا چہرہ یاد آتا تھا. اس لیے میرا مولا وہ ہے کہ جو حسن اور حسین کے لیے بھی مددگار بھی ہے, اور مشکل کے لیے ہر مشکل میں چہرے پر سکون لانے کے لیے جو ہستی موجود تھی درِ سیدہ پر وہ میرے مولا عباس کی. تو میرے مولا تجھے واسطہ ہے باب الحوائج حضرت عباس علمدار کا, ان کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. پروردگار عالم راحت آنٹی نے جو اہتمام کیا میرے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما.
پروردگار عالم پردیس میں ان کے بیٹے کو، ان کی بہو کو، ان کے بچوں کو، پوتا پوتی کو محفوظ رکھنا۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے بیماری کربلا کا، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ علیزہ کی اپنی کو میرا مولا صحت اور تندرستی عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جناب ام البنین کی گود میں کھلنے والے پہلے گلاب کا، اس کے صدقے میں کہ جو 4 بیٹوں کی ماں ہے، اس بی بی کے صدقے میں میرے مولا جو میری بہنیں بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کرنا۔ پروردگار عالم جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی مولا عباس کے صدقے میں دور فرما۔ اے میرے پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں خصوصاً اس قوم کے بچوں کو میرے مولا کامیابی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام زمانہ کے آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ میرے مولا آپ پکاریں تو ہم آپ کی آواز سن سکیں، آپ پکاریں تو ہم اپنی زبان سے آپ کی آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ میرے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔